السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عزیزان گرامی، غیبی اصول یہ ہے جو آپ تقسیم کریں گے وہی چیز وافر مقدار میں آپ کو ملے گی۔ محبت، علم، دولت جس نیت سے تقسیم کرو گے وہی وافر فراوانی کے ساتھ دوبارہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ تو ہم محبت اور امن کے تقسیم کرنے والے، علم کو تقسیم کرنے والے اور روحانی اور ظاہری دولت کو مخلوق خدا میں بے لوث بغیر غرض و غایت کے بانٹنے والے درویش اللہ ہے۔ المتوکل علی اللہ العظیم ہوں، المہاجر الی اللہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرا اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ تو تصوف کو اگر سمجھنا ہے، تعلیمات تصوف کو اپنانا ہے اور عمل پیرا ہونا ہے، تو یہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ تصوف پر وہ جو قیمتی اور خوبصورت 10 بکس ہیں تو اس پر بھی ویڈیو بنایا جائے، مخلوق خدا کو تعلیم ہو جائے، اس پہ بیان ہو جائے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں، میرے بچوں، پہلی کتاب عوارف المعارف امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور مترجم شمس بریلوی کا آپ لوگ لے لیں۔ اس کے مقدمہ میں سینکڑوں کتب تصوف پر جو لکھی گئی ہے، کس کس سن میں کس کس آدمی نے لکھی ہے، تو وہ بہت استفادے کا، مستفید ہونے کا اور مستفید ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، قوت القلوب علامہ طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نمبر 3، حجت البالغہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نمبر 4، مکتوبات امام ربانی شیخ احمد مجد الابسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 5، فتوحات مکیہ فصص الحکم مترجم اردو کے ملتے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی اکبر عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ وحدت الشہود اور وجود کو سمجھنا ہے تو مکتوبات امام ربانی اور فصص الحکم اور فتوحات مکیہ کو پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 6، کشف المحجوب داتا صاحب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ غالباً ابھی میرے ذہن سے نکلتے ہیں، نور محمد امرتسری ہے یا کون ہے، بہرحال جو بھی مل جائے۔ نمبر 6، احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 8، سبع سنابل بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا میں شرف قبول اس کتاب کو حاصل ہوا ہے۔ یہ میر عبد الواحد بلگرامی کی تصنیف ہے اور اس کا ترجمہ آپ لوگ لے لیں، مفتی محمد خلیل خان برکاتی کا، فرید بک سٹال سے مل جائے گا۔ اچھا، نمبر 9، دین و شریعت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابرین دیوبند سے تھے۔ اس کے علاوہ تعارف امام الکلابادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد تصوف اسلام مولانا عبد الماجد دریابادی کا۔ اس کے بعد تزکیہ و احسان
مولانا ابوالحسن ندوی کا، اس کے بعد یہ تزکیہ و احسان یا سلوک و تصوف مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بعد شریعت و طریقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بعد تصوف اور مستشرقین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس سرہ العزیز۔ یہ بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی فرقواریت سے ہٹ کر آپ نے تصوف کو سمجھا ہے تو علماء دیوبند کے اور علماء سنی بریلویوں کے سینکڑوں کتب موجود ہے تصوف پہ، جو اختصار کے بنا پہ چیدہ بکس میں نے بتائے، یہ اپنے عمل میں لائے، انشاءاللہ العزیز آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ہمارے مطالعہ کا نچوڑ ہے برسوں کا، ہم نے آپ کو رزلٹ دیا ہے، رزلٹ۔ سینکڑوں کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بکس پڑھیں، آپ کو بزرگان دین کی زندگی کا، اخلاق کا، معاملات کا، عقیدے کا آپ نے سمجھنا ہے نا جی کہ تصوف کیا ہے، تعلیمات صوفیہ کرام کیا ہے، بزرگان دین اکابرین کے شب روز کے معمولات کیا ہے، معاملات کیا تھے۔ اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے سمجھنا ہے نا کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، میجر پلر کیا ہے، تو آپ کو اخلاقیات کا، عبادات کا، معاملات کا، اعتقادات کا انشاءاللہ سمجھ ہو جائے گی، آپ کے وجود میں انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ اعتدال میاں نروی کا رستہ اپنائیں گے، چلنے کی کوشش کریں گے، مخلوق سے پیار کریں گے، غیروں کو بھی گلے لگائیں گے۔ بزرگان دین کا یہی پیغام تھا، اپنے کریکٹر کو اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ فقیر، درویش، المتوکل علی اللہ العظیم، اللہ کی ذات پر متوکل ہوتا ہے، والمہاجر الی اللہ، اور اللہ کے لیے مہاجر ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر آپ لوگ دیکھیں کہ اپنے وطن سے، اپنے دیش سے تحصیل علم کے لیے، اور پھر علم کی قدر کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے خود عمل پیرا ہو گئے، اور پھر اس کو تقسیم کرنے کے لیے دور دراز خانقاہوں کا سفر کیا، ملکوں کا سفر کیا۔ اور اس زمانے میں کیا حالات ہوں گے، آج سے 100 سال پہلے بزرگان دین کا تاریخ دیکھے رونگ ٹیکڑے ہو جاتے ہیں۔ جس سختیوں میں، آزمائشوں میں، مشکلوں میں، تکلیفوں میں، بھوک میں، پیاس میں، خوف میں، دشمنی میں، اللہ اکبر، ان اکابرین نے زندگیاں گزاری ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے سینکڑوں کتب کے مطالعہ کا نچوڑ ہے، رزلٹ ہے، ہم نے دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے وقت ملے تو اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ذخیرہ حدیث سے، اسی طریقے سے ہر مکتب فکر سے ایک حدیثوں کا بھی بتاؤں گا، تفاسیروں کا بھی بتاؤں گا، اور فقہ کا بھی بتاؤں گا۔ کوئی چاہتا ہے یا چاہے، علم، ذوق اور شوق رکھنے والے اپنے مطالعے میں رکھیں، ہمیں بھی دعا گو یہ ہے، ہمارے سینکڑوں برسوں کا مطالعہ کا نچوڑ یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائے، علم مرتے دم تک سیکھو۔ اور ابھی تو لٹریچر دے کے اردو میں آیا ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک پریچر کی، ایک گائیڈر کی، ایک رہنما کی ضرورت ہے، جو آپ کو تھوڑے سے نا کیچڑ کے لیے تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے رہنمائی میں آ جائیں۔ تو آپ لوگ ہماری رہنمائی میں آ جائیں، مطالعہ کے لیے بھی، معاملہ کے لیے بھی۔ مطالعہ سے ظاہر کا علم بڑھ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے، معاملہ سے مجاہدات، مشاہدات، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا شوق ہے طریقت میں، حقیقت میں، معرفت میں، تو دیکھو مشاہدات، محاضرات، یہ بہت ضروری ہے، یہ شیخ کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔